बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 2 नवंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंडे का। आज आपसे कुछ कौमी सियासत के बारे में बात करते हैं। अहम ख़बरें हैं, अंदर की ख़बरें हैं, आपसे शेयर करते हैं। और सूरत हाल ये है कि जनाब मामलात काफ़ी गर्मा गर्म होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं। और आज मरियम बीबी ने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज से। एहतसाब अदालत में गई, ख़ास तौर पे उनके साथ सलाह मशवरा किया और उनके कानों में कुछ बातें की, कुछ सरेआम बातें की। और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब से फ़ोन पे गुफ्तगू भी करवाई गई शहबाज शरीफ साहब की। ये चीज़ें, ये नौबत क्यों आई और मामला क्या है? सूरत हाल कुछ इस तरह है कि ज़रा आपसे बताता हूँ मैं कि सूरत हाल ये है कि इस वक्त शरीफ फैमिली जो है, शरीफ ख़ानदान, वो अपने अलावा किसी और पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और वो अपने हर लीडर को भी शक व शुबा की नज़र से देख रहा है। और वो ये समझता है कि जनाब इनमें से कौन कौन है जो फ़ौजी क़यादत के साथ राब्ते में है और कौन कौन है जो उनका मुखबर है। और ऐसे तमाम लीडर्स जो बज़ाहिर वो समझते हैं कि जनाब हम तो बिल्कुल शरीफ फैमिली के काबिल एतमाद लोग हैं, लेकिन शरीफ फैमिली जो है, मरियम बीबी और नवाज़ शरीफ, वो बिल्कुल भी किसी पे भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके दरमियान आपस में मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान बहुत अरसा तक ये बहस चलती रही अंदर खाने कि हम इन हाउस तब्दीली लेके आते हैं। ये आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब आए थे पिछला धरना लेके, तो उनको ये यकीन दहानी करवा दी थी। किसने करवाई थी ये तो नहीं मत पता, लेकिन वो ये कहते थे कि दिसंबर में या फिर मार्च से पहले पहले, यानी कि मार्च 2020 से पहले पहले इमरान ख़ान साहब की हुकूमत नहीं होगी। और वो बार बार चौधरी बिरादरान से ये कहते रहे कि वो राज फाश किया जाए और वो राज भी मंजर आम पे लाया जाए जो चौधरी बिरादरान ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के कान में एक अमानत सुपुर्द की थी। और वो अमानत यही सुपुर्द थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी रॉन्ग कॉल से एक कॉल आ गई, रॉन्ग नंबर से, और रॉन्ग नंबर से कॉल करने वाले ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं और इमरान ख़ान साहब जो है उनकी हुकूमत नहीं होगी दिसंबर 2019 और मैक्सिमम मार्च 2020 से पहले पहले। अब वो दिसंबर भी गुज़र गया, जनवरी, फरवरी और मार्च भी गुज़र गया, और अब आ गया है नवंबर 2020 और अगला मार्च आने को है। तो उस दौरान हुआ क्या? उस दौरान ये हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले गए और मरियम बीबी 1 साल के लिए ख़ामोश हुई। फिर ये हुआ कि इन हाउस तब्दीली के लिए बातचीत का अमल शुरू हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी शहबाज शरीफ साहब से मिलते थे, कभी मरियम बीबी से, और कभी नवाज़ शरीफ साहब से फ़ोन पे बात कर लेते थे। और दूसरी जानिब ज़रदारी साहब से मिलते थे, बिलावल भुट्टो से मिलते थे, आपस में सलाह मशवरे चल रहे थे। अख्तर मैंगल साहब भी मुतहर्रिक हुए, अख्तर मैंगल साहब भी छोड़ गए। अवामी नेशनल पार्टी, इन सब से मुलाकातें शुरू हो गई। फिर MQM को भी दावत दी गई। एक मौके पे अपोजिशन की जमातों ने दावत दी। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर हुआ ये कि पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब हॉट फेवरेट के तौर पे सामने आए और इन हाउस तब्दीली की सूरत में कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मनसब संभालेंगे वज़ारत उज़्मा का। लेकिन हुआ ये, शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिरफ़्तार हुए, फिर वो उनकी ज़मानत हो गई। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को शक गुज़रा कि ये ज़मानत कैसे हो गई, लिहाजा वो भी डिस्क्रेडिट हो गए। एहसन इकबाल साहब गिरफ़्तार हुए, ज़मानत हो गई, उस पर भी शक का इजहार किया गया कि ये भी नहीं, ये भी मिल चुके हैं मिलिट्री लीडरशिप के साथ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मिल चुके हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का नंबर लग गया। ख्वाजा आसिफ साहब भी कुछ अर्सा बतौर वज़ीर आज़म अपने आप को महसूस करते रहे और पार्लियामेंट से कौमी असम्बली में ख़िताब भी उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत को तो कुछ पता ही नहीं है
حکومتی بینچوں کو کچھ نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ دھڑام سے اچانک ایک دن گر جائے گا۔ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ پہلے ملاقاتیں چل رہی تھیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی مقتدر حلقوں کے ساتھ، اور ملاقاتوں کی وجہ کوئی اور تھی۔ اس کے بعد احسن اقبال صاحب کی ملاقاتیں ہو گئیں، پھر خواجہ آصف صاحب کی ملاقاتیں ہو گئیں مقتدر حلقوں کے ساتھ، جو اب بھی جاری ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب کا جب نمبر لگا اور خواجہ آصف صاحب کو نیب کا نوٹس آیا، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ معاملہ دب گیا، تو محترمہ مریم کو پھر شک گزرا کہ خواجہ آصف صاحب بھی ملے ہوئے ہیں۔ اور اس دوران خواجہ آصف صاحب نے پیپلز پارٹی کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کی، لیکن پیپلز پارٹی نے خواجہ آصف صاحب کے نام پہ اتفاق نہیں کیا، اور جب اتفاق نہیں کیا تو پھر پارلیمنٹ نہیں بلکہ پروگرامز میں آ کے خواجہ صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آصف علی زرداری صاحب ناقابل اعتبار ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بعد اور احسن اقبال کے بعد معاملہ قرہ جو ہے وہ نکل آیا تھا خواجہ آصف صاحب کے نام۔ پیپلز پارٹی نہیں مانی، اور پیپلز پارٹی اس لیے نہیں مانی کہ صدر زرداری خواجہ آصف صاحب پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کو ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں وزیر اعظم بنا دیا جائے تو معاملات ان کے کنٹرول میں رہیں گے۔ اس کے بعد تقریریں میں نے آپ کو بتایا قومی اسمبلی بڑی ہوئیں، لیکن پھر وہاں سے بھی، اور پھر مسلم لیگ نواز نے اس وقت ڈسکریڈٹ کیا شریف فیملی نے جب خواجہ آصف صاحب نے فوج کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دیں، اور جب یہ چیز بھی منظر عام پہ آ گئی تو خواجہ آصف صاحب تو آرمی چیف سے براہ راست رابطے میں ہیں اور ان کے فادر ان لا سے رابطے میں ہیں، اور ان کی تو آپس میں گہری یاری ہے، لہٰذا خواجہ آصف صاحب بھی اس دور سے نکلے۔ اور اس کے بعد قرہ فعال نکلا جناب ایاز صادق صاحب کے پاس۔ ایاز صادق صاحب کو جب کہا گیا، گرین سگنل دے دیا گیا۔ اچھا میں یہ بتا دوں کہ خواجہ آصف صاحب اور خواجہ آصف صاحب اور ایاز صادق صاحب یہ مبارکبادیں بھی وصول کر چکے تھے، بلکہ ایک موقع پہ ایسا بھی آیا کہ دونوں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ایاز صادق کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، نمبر تے تہاڈا لگیا ہوا تسی بن رہے ہو وزیر اعظم۔ تو ایاز صادق نے نہیں میں نہیں ہوں، بلکہ خواجہ صاحب آپ ہیں، آپ تیاری کریں، شیروانی سلوائیں، انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طریقے سے یہ ودن پارٹی لڑائی چل رہی تھی۔ اس کے بعد جناب ایاز صادق صاحب ایک طرف سے فائنل ہو گئے اور پیپلز پارٹی نے بھی اوکے کر دیا، صدر زرداری نے بھی اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے جناب، اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو ایاز صادق پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسری جانب کسی نے بتا دیا شریف فیملی کو، مریم بی بی کو، کہ جناب یہ جس ایاز صادق صاحب پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے تو یہ تو بطور سپیکر ان کے ساتھ بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی۔ جب یہ چیز سامنے آئی تو اس کے بعد پھر ایک اور کہانی کھلی، اور وہ یہ تھی کہ ایاز صادق صاحب کو پرچی دے کے بھیجا گیا ان کا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھتے ہیں یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے ایک پرچی پڑھ دی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا جناب کہ وہ ابھی نندن کے والے معاملے میں، کہ ان کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ان کے تو پسینہ آیا ہوا تھا، کیونکہ وزیر اعظم تو اس اجلاس میں تھے نہیں، اس اجلاس میں تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اور یہ پرچی دے دی گئی۔ گو کہ ایاز صادق صاحب نے بڑے مبہم سے انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑے گئے، اور جب پکڑے گئے تو اس کے بعد ایاز صادق صاحب بھی ان کاغذوں میں ڈسکریڈٹ ہو گئے۔ کوئی ڈسکریڈٹ ہوا مریم بی بی نے خود کروایا، اور کسی کو دوسری جانب سے ڈسکریڈٹ ہو گیا، اور معاملہ جو ہے وہ ابھی تک وہیں کا وہیں، اور اب ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتی جا رہی ہے، کیونکہ مریم بی بی بالکل نہیں چاہتی، نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی وہ بالکل نہیں چاہتی کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو اور ایک وزیر اعظم آئے، اور وزیر اعظم شریف فیملی سے نہ ہو اور شہباز شریف صاحب بھی نہ ہو، کیونکہ یہ دونوں صورتوں میں ان کو مزید
2.5 سال انتظار کرنا پڑے گا انتخابات کا، اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی غیر متعلق رہیں گے، اور پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ نیا وزیر اعظم آ کے ان کے ہاتھوں میں اس طرح سے نہیں کھیلے گا جیسے کہ وہ خود کھیلتے ہیں۔ اس بات کا بھی امکان موجود ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب پہ بھی ان کو بہت اعتراضات تھے جب وہ وزیر اعظم تھے۔ نواز شریف صاحب جب تک وزیر اعظم تھے تو فاٹا کا جو بل ہے وہ پاس نہیں ہوا تھا، قبائلی علاقہ جات جو ہیں وہ ضم نہیں ہو سکے تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آئے اور قبائلی علاقہ جات کا جو بل ہے وہ آیا اور وہ ضم ہو گیا۔ محمود خان چکری صاحب ناراض ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہوئے، ووٹ بھی نہیں دیے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کی ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے اور ان کی تعلق داری اور عزیز داری بھی ہے۔ تو اب جناب جو ملاقات ہوئی مریم بی بی کی شہباز شریف صاحب سے، وہ ساری کیلکولیشن اور انفارمیشن جو ان کے اپنے گھوڑے ہیں وہ ان کے خیال میں کہ کسی پر بھی کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ان ہاؤس تبدیلی کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ براہ راست الیکشن کی طرف جایا جائے اور اسمبلیاں ٹوٹیں اور انتخابات ہوں۔ تو مریم بی بی کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات کا مقصد یہی تھا، اور ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات فون پہ بات بھی اس لیے کروائی گئی کہ جناب آپ نے کسی سے کوئی ہدایات نہیں لینی، بلکہ جو کچھ ہے خاندان کے اندر ہی رہے گا اور خاندان سے باہر کچھ نہیں جائے گا۔ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ نے براہ راست مریم سے رابطہ رکھنا ہے، اور مریم میرے ساتھ رابطے میں ہے، میں جو کچھ ہدایات مریم کو دوں وہ آپ تک پہنچیں گی، اور آپ نے ان ہدایات پہ عمل کرنا ہے۔ اس دوران کسی قسم کی کوئی بھی ویل ڈیل کرنے کی کوشش ہو، آپ نے کوئی ڈیل شیل فائنل نہیں کرنی، بلکہ اس کے لیے انتظار کریں، اور بقول مسلم لیگ نواز کے ذرائع کے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ بہت تیزی سے اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ آنے والے 2 ہفتوں میں صورتحال مزید مخدوش ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جن کو سزا ہو چکی ہے اور جو مطلوب ہیں، جو مفرور ہیں، اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس پہ حرف بہ حرف عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ ہوں گی، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ جیل ٹرائل شروع ہو جائے، کیونکہ نیب نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہمیں شہباز شریف اور دیگر مقدمات پہ جیل میں ٹرائل کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اگر جیل ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جناب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ ہوں گی، اور مہینہ 10 دن، مہینہ 2 مہینے کے اندر اندر شہباز شریف فیملی کے بھی مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج انہیں بختر بند گاڑی میں لایا گیا، ان سے جو مراعات جو ٹریٹ کیا جاتا تھا VVIP طریقے سے وہ بھی ختم ہو گیا، اور نصرت شہباز کو بھی اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے جناب، معاملات مزید تلخ بھی ہوں گے، تلخیاں بھی بڑھیں گی اور ذرا گرما گرمی بھی آئے گی، لیکن جو ریاست اور ریاستی ادارے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمزوری، کوئی پریشانی، کوئی پشیمانی دیکھنے کو نہیں ہے جناب، اور رول آف لا جو ہے اب اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔